مال خرچ کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. زیادہ تر انسان مال خرچ کرتا ہے تو مال کے خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو دیا، چاہے وہ تحریک ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے مسجد کا معاملہ ہو، چاہے مصیبت زدہ ہو، تو وہ چاہتا ہے کہ اس پر اس کا احسان ہو اور وہ اس احسان کو یاد رکھے. ایسا شخص جو کسی پر احسان کر کے وہ چاہتا ہو کہ اس احسان کا بدلہ اسے ملے اور وہ پھر احسان جتائے بھی یا پھر کسی مجبور و بےکس کو دے کر اس کے دل کو دکھائے، تو اس کے دل سے خوف نہیں نکلے گا. کس کے دل سے خوف نکلے گا؟ اسے قرآن نے بتایا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا اور پھر قرآن کہتا ہے کہ احسان بھی نہیں جتایا اور اذیت بھی نہیں پہنچایا. من ولا اذى ثم لا يتبع من ولا اذى فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. احسان کیا، جتایا نہیں. احسان کبھی زندگی میں نہیں جتایا. تو کیا تھا؟ میں نے تجھے یہ کیا. نہیں. ارے یہ مسجد نہ بنتی اگر میں پیسے نہ دیتا. فنش. ارے یہ ریکڑی چلا رہا تھا، یہ گاڑی چلا رہا تھا، یہ ہاتھ گاڑی چلا رہا تھا، آج اتنا بڑا بن کے بیٹھا ہے، میں نے زکات دی تب تو یہ دھندا کر سکا ہے. فنش. ثم لا يتبعهم من ولا اذى. اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے دے دیا تو اس دینے کے بعد اگر تم نے احسان نہیں جتایا اور تم نے اس کا دل نہیں دکھایا تو گھبراؤ نہیں، تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا اور اللہ تمہیں اندیشے اور غم سے پاک بھی فرما دے گا. اے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ قرآن مقدس کی میں نے وہ آیتیں پیش کی ہیں جن آیتوں پر عمل کرنے کے بعد اللہ نے امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو کربلا میں اتنی شجاعت اور اتنی طاقت عطا فرمائی تھی جس کی بنیاد پر امام حسین نہ لشکر سے ڈر رہے تھے، نہ پانی کے بند ہونے سے ڈر رہے تھے، نہ بھوک اور پیاس سے ڈر رہے تھے، نہ اولاد کی شہادت سے ڈر رہے تھے. کوئی خوف میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نہیں تھا، اس لیے کہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی آیتوں پر عمل کر رہے تھے، اللہ کے ارشاد پر عمل کر رہے تھے، اللہ کے فرمان پر عمل کر رہے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے تو آپ دیکھیں، آپ کو سیکھنا ہے تو ذرا سیکھو، چڑیا سے سیکھو، پرندوں سے سیکھو کہ وہ اپنے رب سے اپنا تعلق کتنا مضبوط کر کے رکھتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے کبھی محسوس کیا رسول اعظم کے اس ارشاد کو؟ آج کا مسلمان بھوک کی وجہ سے، بھوک کے تصور کی وجہ سے، تنگ دستی کے تصور کی وجہ سے ہے، اس کے پاس اتنا ہے کہ 2 4 6 8 10 مہینے 2 5 سال کھا سکتا ہے، لیکن تنگ دستی کے تصور سے گناہ کر رہا ہے، غلط پیسے جمع کر رہا ہے، غبن کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر آپ قربان جائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا توکل پرندوں کو اپنے رب سے ہے، اگر اتنا توکل انسان پیدا کر لے تو کبھی رزق کا اندیشہ، تنگی رزق کا اندیشہ اسے نہیں ہو سکتا. جس طرح سے پرندے کو آپ دیکھیں، اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اس کے پاس کل کا اسٹاک نہیں ہوتا، صبح کا اسٹاک نہیں ہوتا کہ صبح کیا کھاؤں گا، لیکن اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے مولا نے مجھے پیدا کیا، وہ ضرور مجھے عطا فرمائے گا. اس رب پر بھروسے کی بنیاد پر میرا مولا اسے محروم نہیں کرتا، بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے. یہ اللہ پر توکل، اللہ پر کامل بھروسہ. مت جاؤ اس راستے کی طرف
جو راستہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف لے جائے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ امام عالی مقام کی زندگی کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں سمجھیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔